بنو تراد اور بنو نصر کے باسی بھی بنو جساسہ میں سما گئے تھے۔ بہت سارے مکانات میں کنیوں کی راہ تک رہے تھے۔ تینوں قبائل نے مشکل وقت اکٹھا گزارا تھا۔ اب خوشی کے لمحات میں ایک ساتھ ہونا ان کی خوشیوں کو دوبالا کر گیا تھا۔ ثانیہ بنت شریک بڑے اہتمام سے بھائی کی شادی میں شریک ہونے آئی تھی۔ یشکر اور قتیلہ کی شادی میں خوب ہلا گلا مچا رہا۔ رات بھر کے جشن اور ہنگامے کے بعد کہیں طلوع آفتاب کے وقت یشکر کو دلہن کے پاس جانے کا موقع ملا تھا۔ وہ دھیرے سے حجرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چوڑی مسہری پر سر جھکائے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گلابی رنگ کے پھولدار دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے وہ کسی اور ہی جہاں کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ گلا کھنگارتے ہوئے یشکر مسہری پر بیٹھا اور نیام میں لپٹی سائیکہ نکال کر قتیلہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میری ملکہ، جب میں نے سردارزادی بادیہ سے شادی کی تو اس سے قیمتی چیز میرے پاس نہیں تھی، اور آج بھی ایک شمشیر زن ہونے کی حیثیت سے دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا قیمتی اثاثہ یہی تلوار ہے، سکندر بابا کی آخری نشانی۔ سردارزادی بادیہ نے مجھے واپس کر دی تھی کہ وہ نہ تو اس کی اہمیت کو جانتی تھی اور نہ تلوار چلانے سے واقف تھی، لیکن تمہیں یقیناً اندازہ ہوگا کہ میں اس سے قیمتی تحفہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر میری ملکہ کو یہ تحفہ پسند آیا ہے تو مجھے شربت دیدار سے سیراب کر دے۔ تلوار پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی، لیکن چہرہ مزید جھک گیا۔ بے باک و بے پرواہ حسینہ کا شرمانہ یشکر کو محسوس کرنے لگا۔ خاموشی کو بھی اقرار گناہ جانا جاتا ہے۔ یشکر سے مزید صبر نہیں ہو سکا۔ اس نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اسے مشاطہ نے ویسے ہی سنوارا تھا جیسے وہ زنبر بن خربہ کی حویلی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ لمبی گھنی پلکوں کی جھالر سے دنبالا آنکھوں کو ڈھانپے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یشکر شرارت سے بولا، عریسہ ماں نے ہم دونوں کے لیے سرخ شراب کا مشکیزہ بھیجا تھا۔ سردارزادی بادیہ نے تلبینہ تیار کر کے دیا تھا۔ ثانیہ بہن نے شہد کی بھری کپی دی تھی۔ امریر ہرن کی کلیجی بھون لایا تھا، لیکن افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے شراب میں نے دوستوں کو پلا دی، شہد گر کر ضائع ہو گیا اور کلیجی اور تلبینہ خود کھا لیا۔ کیا؟ دوبالا آنکھوں میں حیرانی اور بے رحمی ابھری تھی۔ تمہیں پتہ نہیں ملکہ قتیلہ نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ پتہ تھا، لیکن یشکر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چھن کی آواز کے ساتھ سائیکہ بے نیام ہوئی۔ اس کے تلوار لہرانے سے پہلے یشکر اچھل کر پیچھے ہٹا اور فوراً ہی حجرے کی دیوار سے لٹکی ڈھال اتار لی۔ قتیلہ دوپٹہ پھینکتے ہوئے مسہری سے اتری۔ اس کے دو بار ڈھال پر سہارتے ہوئے یشکر زور سے چلایا، بچاؤ بچاؤ۔ چند لمحوں بعد سردارزادی بادیہ، عریسہ، یشکر کی بہن ثانیہ، وطینہ اور سلمہ حجرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ قتیلہ کیا بے وقوفی ہے! عریسہ نے آگے بڑھ کر بکھری ہوئی قتیلہ کو پکڑا۔ وہ غصے سے چلائی، ملکہ قتیلہ سے نہیں فارسی غلام سے پوچھے ماں جی کیا ہوا بیٹا؟ عریسہ یشکر کی طرف متوجہ ہوئی۔ یشکر مسمسی صورت بنائے معصومیت سے بولا، پتہ نہیں ماں جی، میں نے تو بس ویسے یہ بتایا تھا کہ ماں جی نے سرخ شراب، سردارزادی نے تلبینہ، امریر نے ہرن کی کلیجی اور ثانیہ بہن نے شہد کی کپی بھیجی ہے اور اس نے تلوار سونت لی۔ قتیلہ چلائی، اس سے پوچھے ماں جی یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ وہ پڑی ہے نا۔ یشکر نے سرہانے کی طرف رکھے لکڑی کے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ قتیلہ کی نظریں اس طرف گھومی۔ تخت پر شراب کی سراہی، شہد کی کپی، بھنی ہوئی کلیجی کی رکابی اور تلبینہ کا تش دیکھ کر ایک لمحے کے لیے قتیلہ کے چہرے پر خجالت نمودار ہوئی۔ پھر وہ درستی سے چلاتے ہوئے یشکر کی طرف بڑھی، ملکہ قتیلہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ عریسہ نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا تھا، جبکہ یشکر نے سورج سے ڈھال کو سامنے سے پکڑ لیا تھا۔ بادیہ، ثانیہ وغیرہ کھل کھلا کر ہنس دی تھی۔ ماں جی، ملکہ قتیلہ سردارزادی کی حجرے میں رہے گی۔ تمام کو ہنستے دیکھ کر اس نے فوراً فیصلہ صادر فرما دیا، دیکھ لیا ماں جی، غلطی بھی اس کی اور سزا بھی یہ سنا رہی ہے۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، جھوٹ بول رہا ہے ماں جی، اس نے کہا تھا شراب دوستوں کو پلا دی، کلیجی اور تلبینہ کھا لیا ہے اور شاید ضائع ہو گیا ہے۔ بس ملکہ قتیلہ کو غصہ آ گیا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی، مگر یہ سارا سامان تو تھوڑی دیر پہلے لونڈی اندر رکھ گئی تھی، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ اب وہ خفیف ہوئی۔ ملکہ قتیلہ کو شرم آ رہی تھی، اس لیے کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ چلو معافی مانگو میری بیٹی سے، عریسہ نے یشکر کو حکم دیا۔ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور معافی بھی میں مانگوں؟ یشکر نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ قتیلہ نے آنکھیں نکالی۔ معافی مانگتے ہوئے ملکہ قتیلہ سردارزادی کے ساتھ چلی جائے۔ یشکر بے بسی بھرے لہجے میں بولا، مانگتا ہوں مانگتا ہوں۔ قتیلہ قطعیت سے بولی، مانگو۔ یشکر کے بولنے سے پہلے عریسہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر دوبارہ لڑائی جھگڑے کی آواز آئی اور غلطی جس کی بھی ہوئی
میں کتالہ کو بنو تریت کے ہمراہ واپس بھجوا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بادیہ کا ہاتھ تھاما، ثانیہ وغیرہ کو اشارہ کیا اور ان کا جواب سنے بغیر حجرے سے باہر نکل گئیں۔ یشکر نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر نیام میں ڈالی اور پھر اسے بازو میں بھر کر مسہری پر بٹھا دیا۔ ملکہ کتالہ ذرا سا مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ منہ بناتے ہوئے اس نے بنی ہوئی کلیجے کا ٹکڑا اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ذرا سا کھسک کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہرن کی کلیجی سے دستبرداری، تلبینہ سے لا تعلقی، سرخ شراب سے بے نیازی، شہد سے علیحدگی اور فارسی سے جدائی کی بات ملکہ کتالہ مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یشکر نے سرگوشی کی، جانتی ہو میں تمہیں کیوں پسند کرتا ہوں؟ ہلکے سے توقف کے بعد اس نے خود ہی جواب دیا، کیونکہ تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تمہیں جذبات پر قابو رکھنا نہیں آتا، جو دل میں ہوتا ہے وہی ہونٹوں پر ہوتا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ تم نے اتنا عرصہ میری چاہت پر کیسے پردہ ڈالے رکھا۔ کتالہ نے باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ملکہ کتالہ نے پردہ نہیں ڈالا تھا، بلکہ مسلسل اپنی انا خودداری اور فطرت کے ساتھ لڑتی رہی، یہاں تک کہ بزدل فارسی کی محبت جیت گئی اور ملکہ کتالہ کا فخر و غرور ہار گیا۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا، غلط، اب بھی ملکہ کتالہ ہی جیتی ہے۔ کتالہ نے کہکا لگایا اور ہنس پڑی تھی۔ واگا بنتا پر ناکام حملے کے بعد شاپور ذوالفقار نچلا نہیں بیٹھا تھا۔ تیز فون لوٹ کر اس نے تھوڑا انتظار کیا، لشکر کو اثر نو اکٹھا کیا اور دوبارہ روم پر چڑھ دوڑا، لیکن دوسرا حملہ بھی بغیر کسی واضح شکست یا فتح کے انجام پذیر ہوا تھا۔ روم و ایران کی باہمی کشمکش اسی طرح شروع رہی، یہاں تک کہ دونوں حکمرانوں نے تنگ آ کر پھر صلح کی گفتگو شروع کی۔ آخر سن 376 میں یہ معاہدہ طے پایا کہ دونوں حکومتیں آرمینیا اور گرجستان کی خود مختاری کو تسلیم کر لیں اور ان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس معاہدے پر عمل ضرور ہوا، لیکن ان دونوں ممالک کے باشندوں کا مذہب چونکہ ایران سے مختلف تھا، اس لیے ان کے دلوں میں ایران سے مغایرت بدستور قائم رہی اور ان کا میلان روم کی طرف رہا۔ شاپور ذوالفقار اسی معاہدے کے 3 سال بعد مزید زندہ رہا اور 379 میں لمبی حکمرانی کر کے جہان فانی کو خیر باد کہا۔ وہ ایک شجاع اور صاحب تدبیر بادشاہ تھا۔ اس نے مملکت ایران کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ رایا اس سے محبت کرتی تھی اور اس کا دم بھرتی تھی۔ اس نے روم سے جو معاہدہ کیا تھا وہ ایران کے لیے باعث فخر اور روم کے لیے انتہائی توہین آمیز تھا۔ وہ 5 صوبے جو یوکلیشن نے اس کا دادا نرسی سے چھینے تھے واپس لے لیے تھے، اور یہی شاپور کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اگر تاریخ کو کھنگالے تو بلا شبہ یہ شاپور کا عظیم کارنامہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب سن 297 میں اس کے دادا نرسی کو شکست ہوئی اور اس نے اپنا سفیر رومی فوج کے سپہ سالار گلیرس کے پاس بھیجا تو اس نے پہلے تو سفیر کی بات پر توجہ ہی نہ دی اور بتا دیا کہ ایرانی بادشاہ کو صلح کی شرائط بعد میں بتائی جائے گی۔ بعد میں جو صلح کی شرائط پیش ہوئی وہ بہت کڑوی تھی۔ نمبر 1، ایرانی حکومت رائے دجلہ کے دائیں ساحل کے 5 صوبے سے دستبردار ہو جائے، جو ارزون، مک، زاہدہ، رحیمہ اور کرود تھے۔ ایک دوسرے محقق نے مک اور رحیمہ کی جگہ آنگل اور سفن کا نام تحریر کیا ہے۔ نمبر 2، روم و ایران کے مابین فرات کے بجائے دجلہ کو مشترکہ حد تسلیم کر لیا جائے۔ نمبر 3، آرمینیا سے لے کر آذربائیجان کی قلعہ زبنڈا تک کا علاقہ رومیوں کے تسلط میں رہے۔ آئیبیریا یا گرجستان پر روم کا تسلط برقرار رہے گا۔ نمبر 5، نصیبین ہی ایسا علاقہ ہوگا جہاں روم و ایران کے تجارتی مال کا تبادلہ ہو سکے گا۔ نرسی کی التجا پر آخری شرط معاہدہ سے حذف کر دی گئی۔ اس ذلت آمیز معاہدے کے بعد نرسی تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا تھا۔ شاپور نے یہ صوبے واپس لیے اور نصیبین بھی حاصل کر لیا جو رومی تہذیب کا قدیم مرکز تھا۔ اس کے علاوہ اس نے آذربائیجان، خوزستان اور کردستان کو رومی تسلط سے آزاد کرایا۔ ان قبائل کو کامیابی سے زیر کیا۔ وہ ایک دانشمند، زیرک، شجاع اور معاملہ فہم بادشاہ تھا۔ انہی وجوہ کی بنا پر تاریخ نے اسے شاپور اعظم کا لقب دیا ہے۔ ساسانی حکمرانوں میں شاپور کا ذاتی کردار واضح طور پر نظر آتا ہے۔ رومی مورخ امیہ، جس نے فوجی افسر کی حیثیت سے شاپور کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اور اس نے شاپور سے طبی نفرت تھی، وہ بھی اپنی تاریخ میں شاپور کی شخصیت اور دلیری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، قد و قامت میں وہ ہمیشہ اپنے گرد و پیش کے آدمیوں سے بقدر سر و گردن بلند نظر آتا تھا۔ گزابدی اور آمدہ کے محاصرہ میں وہ بے دھڑک ہو کر خندق کے قریب پہنچ گیا تھا۔
تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قلعے کے چہار جانب کا معائنہ کرتا رہا۔ شاپور نے متعدد عیسائیوں کو قتل کرایا تھا، لیکن یہ مذہبی تعصب کی بنا پر نہیں تھا بلکہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے تھا۔ امیہ سینٹ اوجین کی سوانح عمری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے، سوانح عمری کی قدیم روایت سے صاف پایا جاتا ہے کہ شاپور کے دل میں عیسائیوں کے بارے میں کوئی معاندانہ احساسات نہ تھے۔ بات یہ تھی کہ ایران کے عیسائی، جن کے دلوں میں حکومت کے خلاف خفیہ عداوت تھی، سلطنت کے لیے ایک مستقل خطرے کا باعث تھے، خصوصاً جبکہ روم کے حکمرانوں نے صلیب کو جہاد کی علامت قرار دیا تھا۔ اس اندرونی دشمنی کے خلاف شاپور ذو الاکتاف نے بلا کسی لحاظ کی کارروائی کی۔ عیسائیوں پر تعدی اس کے طویل عہد حکمرانی کے آخر تک جاری رہا۔ امیہ کی تاریخ میں جہاں شاپور کی تندخوئی اور سربریت کا ذکر ہے، وہاں بعض آثار بھی یہ نظر آتے ہیں کہ شاپور مروت اور رحم دلی سے بے پہرا نہ تھا۔ ایک موقع پر جب اس نے 2 چھوٹے چھوٹے رومی قلعے فتح کیے تو قیدیوں میں چند عورتیں بھی گرفتار ہو کر اس کے سامنے آئیں۔ انہی عورتوں میں رومی کونسلر گروسیس کی بیوی بھی تھی، جو نہایت حسین تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی کہ مبادہ خواتین کی طرف سے اس پر کسی قسم کی زیادتی ہو۔ بادشاہ نے اسے اپنے حضور طلب کیا اور وعدہ کیا، تمہارا شوہر تم سے جلد آن ملے گا اور کوئی شخص تمہاری توہین نہیں کرے گا۔ نیز مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاپور ہمیشہ ان عیسائی لڑکیوں کو جو کلیسا کی خدمت کے لیے وقف ہوتی تھی اپنی حمایت میں لے لیتا تھا اور حکم دیتا تھا کہ انہیں اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے کی پوری آزادی دی جائے۔ لیکن یہاں امیہ نے اپنا خیال جو ظاہر کیا ہے، اس کے مطابق یہ رحم و انصاف شاپور کا مکر و حیلہ تھا۔ شاپور ذو الاکتاف نے امن و صلح کے زمانے میں نئے شہر بسانے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ تبری لکھتا ہے، شاپور نے عراق میں ایک شہر بسایا جس کا نام برزخ تھا۔ اہواز نے جو شہر آباد کیا اس کا نام انشا شاپور تھا۔ قدیم شہر سوس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بغاوت کی وجہ سے اس نے برباد کیا اور پھر دوبارہ تعمیر کرایا اور اس کا نام خوردہ کرد شاپور رکھا۔ شاپور کے زمانے کے ایک محل کے آثار اب بھی نظر آتے ہیں جنہیں ایوان کخ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائیں اور آمد و رفت کے لیے بہت سے پل بنوائے۔ مجموعی طور پر اس نے رفاہ عامہ کے بہت سے کام کیے۔ شاپور کی وفات کے بعد اس کا معمر بھائی اردشیر تخت نشین ہوا، لیکن اس کی حکومت 4 سال سے زیادہ قائم نہیں رہ سکی۔ شاپور ذو الاکتاف وہ واحد بادشاہ تھا جو ماں کے پیٹ میں تھا تو بادشاہ تصور کیا گیا اور اس کے بعد ساری زندگی بادشاہ رہا، یہاں تک کہ اسے موت نے آ لیا۔ تھکا ماندہ گھڑ سوار بنو جساسا کی حدود میں داخل ہوا۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ ایک اور گھوڑے کی لگام بندی تھی جس پر کچھ سامان لگا تھا۔ اس کے بالوں میں جھانکتی سفیدی اعلان کر رہی تھی کہ جوانی کو خیر بات کہہ چکا ہے، لیکن اس کا کڑیل جسم، اٹھتی ہوئی چھاتی، مضبوط ہاتھ پاؤں دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ اب بھی کئی جوانوں کو خاک چٹا سکتا ہے۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہی اس کی نظر 2 بچوں پر پڑی جو لکڑی کی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے۔ ایک بچہ عمر میں دوسرے سے 2-3 سال چھوٹا نظر آ رہا تھا، لیکن تلوار اس مہارت سے چلا رہا تھا کہ بڑا بچہ اس کا مقابلہ صحیح طور پر نہیں کر پا رہا تھا۔ اجنبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کے قریب گھوڑا روکتے ہوئے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ تماشا دیکھنے والے بچے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو کر دلچسپی اور اشتیاق سے مقابلہ دیکھنے لگا۔ بڑے بچے کا ایک وار خطا کر کے چھوٹے بچے نے لکڑی کی چھوٹی سی ڈھال اس کی تلوار والے ہاتھ پر رسید کی۔ لکڑی کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ اس نے تلوار کی نوک بڑے بچے کی گردن سے لگا دی تھی۔ تماشائیوں نے زوردار نعرہ لگایا، شاباش سکندر، اور تالیاں بجا کے چھوٹے بچے کو داد دینے لگے۔ بہت خوب، اجنبی تحسین امیز لہجے میں بولا۔ اس کی آواز سن کر بچے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چند قدم مزید لے کر وہ جیتنے والے بچے کے قریب ہوا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا، شاباش سکندر، اتنی اچھی تلوار بازی کس سے سیکھی ہے؟ بچہ اعتماد سے بولا، اپنی چھوٹی ماں جی سے، یہ تمہارا انعام ہوا۔ اجنبی نے تھیلی میں سے سونے کا سکہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ سکندر کو چھوٹی ماں جی نے اجنبیوں سے کچھ لینے سے منع کیا ہے۔ اس نے سکہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ میں اجنبی تو نہیں ہوں بیٹا، تمہارا سرنام ہوں، میرا نام بھی سکندر ہے۔ سکندر سکندر، اچانک ایک عورت پکارتے ہوئے اس طرف آنے لگی۔ اجنبی نے نظریں اٹھائیں۔ پرکشش چہرے کی ایک عورت قریب آئی جس نے آنکھوں میں ضرورت سے زیادہ ہی سرما تھوپا ہوا تھا۔ اس کی کمر سے تلوار بندھی تھی۔ اجنبی کھڑا ہو گیا تھا۔ بچہ بھاگ کر خاتون کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اجنبی کہاں سے آ رہے ہو؟ بچے کا بازو پکڑ کر وہ خاتون مسافر کے قریب آ گئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، بہت دور سے آ رہا ہوں بیٹی،
آپ عرب نہیں لگتے۔ اس کے بولنے سے خاتون سمجھ گئی تھی کہ عربی اس کی مادری زبان نہیں تھی۔ وہ مسکرایا، ہوتا تو لگتا۔ روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ ہوا۔ یقیناً آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ سردار قبیلہ کے مکان تک میری رہنمائی کر دو بیٹی، باقی ذمہ داری اس کی ہوگی۔ خاتون مسکرائی، آپ سردار قبیلہ کے سامنے ہی کھڑے ہیں چچا جان۔ مسافر حیرانی سے بولا، میں نے تو سنا ہے سردار قبیلہ یشکر بن شریک ہے، وہ ملکہ قتیلہ کا شوہر ہے اور اس کا صرف نام چلتا ہے، ورنہ بنو جساسہ کی سرداری اس نے ملکہ قتیلہ کو مہر میں دے دی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ملکہ قتیلہ جہیز میں بھی پورا قبیلہ لائی تھی۔ دل آویز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ آپ کو ملکہ قتیلہ پہلی بار دیکھ رہی ہے؟ ایسا ہی ہے، مگر ذکر ضرور سنا ہوگا۔ ملکہ قتیلہ کا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ متبسم ہوا، تو میری بہو ملکہ قتیلہ کا خیال بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بیٹے کا نام میرے نام پر نہ رکھا گیا ہوتا۔ سکندر بابا! قتیلہ زور سے چیخی اور آگے بڑھ کر سر جھکا دیا۔ سکندر نے اس کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بالوں پر بوسہ دیا۔ اس بے وفا نے بابا کے بغیر جینا سیکھ لیا ہوگا، مگر اس بوڑھے کے پاس اس کی یادوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہیں بابا جان، وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے، بس فارغ جانے سے ڈرتا ہے، اگر وہاں گیا تو واپس لوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ سکندر نے جھک کر ننھے سکندر کو بازو میں بھرا۔ ننھے تلوار باز، اب تو میں اجنبی نہیں رہا۔ قتیلہ محبت سے بولی، ملکہ قتیلہ کی جان، یہ تمہارے دادا جان ہیں۔ بچے نے پرجوش لہجے میں پوچھا، وہی دادا جان جن کی کہانیاں بابا جان سناتے ہیں؟ ہاں وہی دادا جان جو تمہارے بابا جان کی پٹائی لگایا کرتے تھے۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا، اب بھی پیٹیں گے؟ قتیلہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ سکندر بھی مسکرا دیا تھا۔ ہاں اگر تم نے اس کی طرفداری نہ کی تو دیکھ لینا کیسے خبر لیتا ہوں۔ بچی نے نفی میں سر ہلایا، بڑی اماں خفا ہو جائیں گی۔ ان کے دائیں کھڑے بچے شور مچاتے ہوئے گھروں کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ سکندر کا دادا آیا ہے، سردار کا بابا جان آیا ہے، چلے بابا جان۔ گھوڑے کی لگام تھام کر قتیلہ نے دعوت دی اور پھر وہ حویلی سے تھوڑا ہی دور تھی کہ یکش کر بھاگتا ہوا حویلی سے نکلا۔ 2-3 بچوں نے حویلی میں جا کر اسے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ قتیلہ کے ساتھ سکندر بابا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی، مگر اس کے قریب پہنچنے سے پہلے سکندر نے چھوٹا سکندر قتیلہ کے حوالے کیا اور نیام سے تلوار کھینچ کر اس کی طرف سیدھی کر دی۔ جوان، شکست تسلیم کرو یا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھوں کو للکارنا زیب نہیں دیتا بابا جان۔ یشکر نے رک کر قتیلہ کو تلوار پھینکنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود تو ایسی حالت میں گھر سے برآمد ہوا تھا کہ تلوار نہیں اٹھا سکا تھا۔ البتہ قتیلہ آج بھی وہی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے وقت کمر سے تلوار باندھی ہوتی تھی۔ قتیلہ نے مسکراتے ہوئے سائیکہ بے انعام کی اور یشکر کی طرف اچھال دی۔ بنو جساسہ کے کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تلوار کو ہوا ہی میں تھام کر وہ چور دھج سے کھڑا ہوا۔ دشمن کے سامنے تلوار ڈھال لے کر ٹانگوں میں خم کر کے ایسے کھڑے ہونے کا انداز جس میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پیچھے بھیٹا جا سکے اور دشمن کا دھاوا بھی بولا جا سکے۔ جوان، تمہاری ٹانگوں کے درمیان ضرور سے زیادہ 4 انگل فاصلہ کم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اناڑی کی اناڑی ہی ہو۔ یشکر ترکی بترکی بولا، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے بادشاہ نے اپنی خدمت سے بھی علیحدہ کر دیا ہے۔ سنبھلو پھر۔ سکندر پینترا بدلتے ہوئے قریب ہوا، دونوں کی تلواریں ٹکرائی، ساتھ ہی سکندر نے یشکر کے تلوار والے ہاتھ کو پکڑا۔ یہی کام یشکر نے بھی کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے دونوں گلے لگ چکے تھے۔ بہت بے وفا نکلے یار، سکندر کی سسکی گونجی۔ سکندر کے عقب میں کھڑی قتیلہ کو وارفتگی سے گھورتے ہوئے یشکر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، نہیں بابا جان، بس دل لگانے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اسے زور سے بھینچتے ہوئے سکندر نے کہا، بہت پیاری ہے، مگر میرے کانوں تک کوئی اور نام پہنچا تھا۔ یشکر بولا، 2 ہیں اور ایک جیسی۔ سکندر نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ اس کی نظر یشکر کے عقب میں نمودار ہونے والی بادیے پر ٹکی تھی۔ یشکر پھیکے انداز میں ہنسا، اب بھی میرا قصور مانیں گے؟ ایک جیسی ڈھونڈی کہاں سے ہیں؟ مجھے تو آج تک اقلیمہ جیسی نہ ملی۔ یشکر نے پوچھا، کیسی لگی؟ سکندر نے سر پیچھے کر کے اس کے ماتھے اور گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جتنا تم سوچ رہے ہو اس سے کچھ زیادہ ہی اچھی ہیں، اور یہ تلوار والی جنگجو بھی لگ رہی ہے، شاید اسی لیے تم نے سائیکہ بھی ہتھیا لی۔ یشکر نے منہ بسورا، منہ دکھائی میں سائیکہ لی، مہر میں منو جساسہ کی سرداری لی، اور سچ تو یہ کہ آپ کے شاگرد کی بھی چھکے چھڑا دیتی ہے۔
یاد آیا اس کا ذکر بہرام نے کیا تھا۔ سکندر نے پیچھے ہو کر اس کے مضبوط بازو تھامے اور چاہت بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ بالکل وہی ہے بابا جان۔ ان کے جذباتی ملاپ کے بعد بادے نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لازمن یہ میری بیٹی ہے جس نے سب سے پہلے میرے یشکر کا دل چرایا تھا، ہے نا؟ بادیہ کے چہرے پر حیا آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسی اثنا میں بنو جساسہ کے دوسرے افراد باری باری سکندر کو ملنے لگے۔ ملاپ کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ حویلی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ 2 بیوی اور 1 بیٹا، مجھے نہیں لگتا لڑائی کی طرح تم اس میدان میں بھی کوئی اچھی کارکردگی دکھا سکے ہو۔ چھوٹے سکندر کو گود میں اٹھاتے ہوئے وہ یشکر کو مخاطب ہوا۔ سکندر 7 سال کا ہے، ملکہ اقلیمہ 5 سال کی اور شریک 4 سال کا۔ ملکہ اقلیمہ، سکندر کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ یشکر نے وضاحت کی، ملکہ قتیلہ کی بیٹی ملکہ ہی کہلائے گی نا، البتہ سکندر اور شریک سردارزادی بادیہ کے بیٹے ہیں، اور سچ تو یہ ہے دونوں اپنی چھوٹی ماں کے لاڈلے ہیں اور ملکہ اقلیمہ بڑی ماں کی جان ہے۔ باتیں کرتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ وسیع صحن میں 3-4 بچے کھیل رہے تھے۔ عریسہ بھی وہاں موجود تھی۔ قریب ہو کر بولی، خوش آمدید معزز سالار۔ شکریہ بہن۔ سکندر نے اس پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ عریسہ ہنستے ہوئی مستفسر ہوئی، نہیں پہچانا؟ چھوڑے ماں جی، بوڑھوں کی یاداشت کے امتحان نہیں لیتے۔ یشکر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس پر 20 سکے خرچ کیے جاتے؟ سکندر نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ تمام ہنس پڑے تھے۔ اتنی دیر میں شرائم اور مالک وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ بادیہ سب کے لیے نوید لے آئی تھی۔ دوران گپ شپ قتیلہ نے پوچھا، بابا جان اب تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ ملکہ قتیلہ آپ کی شاگرد بننا چاہتی ہے کیونکہ فارسی غلام آپ کی بیٹی کو اناڑی کہتا ہے۔ سکندر نے فوراً کہا، ایک شرط پر۔ کون سی؟ قتیلہ اور بادیہ نے بیک زبان پوچھا تھا۔ سکندر نے بادیہ اور قتیلہ کو قریب کرتے ہوئے شرط بتائی، اگر یشکر سچ سچ بتا دے کہ ان دونوں میں سے اسے کون سی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یشکر بے بسی سے بولا، لڑانا چاہتے ہو؟ سکندر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں برخودار، بس جاننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ معلوم ہے دونوں سردارزادیاں ہیں، دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، دونوں انوکھی اور بے مثال ہیں، پھر بھی طبی میلان کسی ایک کی جانب زیادہ تو ہو سکتا ہے نا؟ یشکر فوراً بولا، وہی جسے میں نے منہ دکھائی میں سائقہ دی تھی۔ سکندر قتیلہ کے کندھے پر بازو رکھ کر مسکرایا، گویا میری جنگجو بیٹی۔ قتیلہ فوراً بولی، دھوکہ دے رہے ہیں بابا جان، ملکہ قتیلہ سے پہلے اس نے سائقہ سردارزادی بادے کو منہ دکھائی میں دی تھی۔ سکندر نے کہا، نہ برخودار، یہ چالاکیاں نہیں چلے گی، اگر نہیں بتانا تو طلوع آفتاب سے پہلے میری روانگی کے منتظر رہنا۔ اس نے باری باری دونوں بیویوں کو دیکھا، گہرا سانس لے کر، پھر توقف کیا اور بس سنجیدہ لہجے میں انکشاف کیا، وہی جس نے کہا تھا، مجھے پانی میں ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے، اب پتہ نہیں سچ میں سے ڈر لگتا ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ اور یاد آیا، اس کے حوالے صحرا عرب کا بہترین گھوڑا بھی کیا تھا۔ سکندر نے احتجاج کیا، واضح بتاؤ نا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ اسے ایک مرتبہ سانپ سے بھی بچایا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دونوں بیویوں نے اس کے سامنے پانی سے ڈرنے کا اعتراف بھی کیا تھا، دونوں کو یشکر نے سانپ سے بھی بچایا تھا، اور ایک کے حوالے مشکی اور دوسرے کے حوالے انبر کیا تھا۔ کوئی چال چل رہے ہو بدخودار۔ سکندر نے باری باری دونوں بہوؤں کی طرف دیکھا جو چاہت بھری نظروں سے یشکر کو گھور رہی تھی۔ یشکر نے منہ بنایا، جسے بتانا چاہتا تھا اسے معلوم ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ کیسی لگتی ہے؟ سکندر نے قتیلہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا۔ یشکر فوراً بولا، یہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ کیا؟ ہنستی ہوئی قتیلہ کے چہرے پر برہمی نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے چھن کی تیز آواز کے ساتھ سائقہ بے نیام ہوئی۔ یشکر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے سکندر کو مخاطب ہوا، یہی دیکھنا چاہتے تھے نا، اب اس مرکھنی کو سنبھال بھی لینا۔ اونچے کہکہے بلند ہوئے۔ قتیلہ بھی خفیف انداز میں مسکراتے ہوئے تلوار کو نیام میں ڈالنے لگی۔ 3 بچے تالیاں بجاتے ہوئے ایک ساتھ نعرے لگانے لگے، بابا جان ڈر گئے، بابا جان بھاگ گئے۔ سکندر نے بادیہ کے کان میں سرگوشی کی، تم سے بھی اتنا ہی ڈرتا ہے؟ وہ لے جاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، اس سے تھوڑا زیادہ بابا جان۔ اور سکندر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ قابل قدر سامعین کرام، تاریخی ناول بردہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں اور بھی تاریخی ناول پیش کیے جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک تمام کا حامی و ناصر ہو۔